السلام علیکم سامعین، آج ہم جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت انگریزی ادب کی تراکیب ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم سے مستعار لی گئی ہیں۔ انگریزی زبان میں 20ویں صدی کے شروع میں جدیدیت کا آغاز ہوا اور 1950 کے بعد ماں بعد جدیدیت کا دور تصور کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں آزادی کے بعد جو ادب تخلیق ہوا اسے جدید ادب کہا جاتا ہے۔ تاہم 1960 کی دہائی کو جدید ادب اور 1970 کی دہائی کو ماں بعد جدیدیت کی دہائی کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اردو ادب کو انگریزی ادب کے ادوار کی طرز پر کلاسیکی دور، رومانوی دور وغیرہ میں تقسیم کیا جاتا ہے، مگر یہ تقسیم مقامی ہے، اس کا انگریزی ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر عہد کا معاصر ادب جدید ادب کہلاتا ہے۔ جب وہ زمانہ گزر جاتا ہے تو وہی جدید ادب روایت میں شامل ہو کر کلاسیکی اقدار ادب و شاعری کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثلاً ولی دکنی کی غزل گوئی اس کے زمانے میں جدید کہلائی کیونکہ اس نے پامال فارسی مضامین کو فارسی تراکیب کی گلاوٹ کے ساتھ جدید انداز سے پیش کیا، لیکن آج ولی دکنی قدیم غزل گوئی کا باوائے آدم کہلاتا ہے۔ جدت اور قدامت کا ایک تعلق عصری نوعیت کا بھی ہے۔ اقبال اور جوش اپنے لہجے، مقاصد اور تناظر کے حوالے سے جدید ترین تھے، لیکن آج وہ ایک روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ آزادی کے بعد کا دور تجربات کا دور تھا، جس میں قدیم اور جدید کی آمیزش بھی پیدا ہوئی اور علوم کی نئی جہتوں سے استفادہ بھی کیا گیا۔ اس دور میں ماضی کی طرف جذباتی مراجعت اور مستقبل کی جانب ذہنی پیش قدمی کے آثار نمایاں ہیں۔ 1965 کی جنگ نے عرض وطن سے وابستگی کا گہرا جذبہ پیدا کیا اور یوں تہذیب و ثقافت سے وابستگی بھی شدید انداز میں ہوئی۔ موجودہ تنقیدی زاویہ ہائے نگاہ میں اصطلاحی طور پر جدت کے رجحان کو خاص معنی دیے گئے ہیں اور سریلی اور تجریدیت کے رجحان کو جدت نگاری میں سر فہرست رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تناظر کی انفرادیت اور نئی ساختوں کو بھی جدت میں شامل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سریلی اور تجریدیت کے رجحان سے آگاہی ضروری ہے۔ یہ دونوں رجحان اردو ادب میں دبے ہیں لیکن موجود ہیں، چونکہ ماضی میں سریلی اور تجریدیت کا رجحان یورپ میں بڑا معروف رجحان رہا ہے۔ شاعروں اور ادیبوں کے علاوہ اس رجحان کو فنون لطیفہ کے دیگر شعبوں مثلاً مصوری اور مجسمہ سازی میں بھی خوب برتا گیا ہے۔ ہماری اس سے پہلے کی 2 ویڈیوز انہی دونوں رجحانات پر ہیں۔ ان ویڈیوز میں سریلزم اور تجریدیت کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ برصغیر کی آزادی اپنے ساتھ فرقہ وارانہ فسادات کا نیا موضوع لے کر آئی تھی۔ کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی اور احمد ندیم قاسمی نے اس موضوع کو سیاسی بصیرت اور معاشرتی آگاہی سے برتا۔ انتظار حسین نے ابتدا میں معاشرتی اور تہذیبی کہانیاں لکھیں، پھر اخلاق انسانی کی گمشدگی اور زوال آدم خاکی کو موضوع بنایا۔ ہاجرہ مسرور کے افسانوں میں ترقی پسند نظریات کو زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ اسی طرح شاعری میں بھی اہم غزل گو شعراء میں روشن صدیقی، عزیز حامد مدنی، فرید جاوید، محبوب خزاں، غلام جیلانی اور بے شمار ایسے نام ہیں جو کہ ادب کے دور جدید کے شاعر کہلاتے ہیں۔ ادب کے دور جدید کے نظم گو شعراء میں خلیل الرحمن ازمی نے رومانوی پہلوؤں کو نظم میں اجاگر کیا۔ انہوں نے اردو نظم میں ہجو، شعر آشوب اور مثنوی کی اصناف کو جدت سے آشنا کیا۔ وزیر آغا کی نظموں میں استعارے کے پھیلاؤ کے ہمراہ موضوع کا دائرہ بھی وسعت اختیار کرتا ہے۔ وہ شعر کہتے ہوئے بصیرت اور بصارت دونوں کو بیک وقت مصروف کار رکھتے ہیں۔ دیگر نظم نگاروں میں ڈاکٹر وحید قریشی، شہزاد احمد جیلانی، کامران وغیرہ کے نام شامل ہیں۔